گندا ذہن ہے اس بندے کا جو یہ کہتا ہے کہ اگر یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم کا ذکر ہو جائے تو پھر یہ تو اہل بیت کا ذکر کم ہو جائے گا. تو میں نے کہا کیا آپ حضرت فاروق اعظم کو ان اہل بیت کا کچھ نہیں سمجھتے؟ کہتا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا بتائیے یہ حضرت فاروق اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سسر محترم ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت فاروق اعظم کی بیٹی ہے، نام حضرت حفصہ ہے، نبی پاک کی بیوی ہے. تو بتاؤ، میں نے کہا جو بیوی کا باپ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ گھر والا ہوتا ہے یا دار والا ہوتا ہے؟ اب لوگوں نے ایک اصطلاح بنائے گھر والے تو دار والے. گھر والے کہہ کر صرف مولا علی اور حسنین کریمین کو شامل کر کے باقی سب کو فارغ. تو میں نے کہا اس لسٹ میں تو حضرت عثمان غنی بھی آتے ہیں اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی آ گئے. کہہ رہا یہ کیسے آ گئے؟ میں کہا آج تو تیرا میں وٹ کڈوں گا. میں نے کہا مجھے بتا، تو کہتا یہ گھر والے نہیں، جدو تیرا سوہرا آوے نا تو انہوں کی تو ساڑھے گھر نہیں بڑھ سکتا، باہر بوئیں بے. کیوں بھئی تو گھر والا نہیں؟ انہیں آکھنا ہے میں نے تو سمانی نے مار مار میری پناہی کر دینی ہے. بھئی جے میرے گھر والی دا ابا ہی گھر والا نہیں تو پھر کون ہے؟ میں نے کہا تیری بیوی کا جو باپ ہے اگر وہ تیرے گھر والا ہے تو جو حضور کی بیویوں کا باپ ابو بکر ہے یا عمر ہے یہ بھی نبی کے گھر والوں میں سے ہے. جزاک اللہ حضرت. جزاک اللہ حضرت. جزاک اللہ. آمین. جزاک اللہ. یہی بات جزاک اللہ یہی بات تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. خدا کے بندو، امت کے راستے کو چھوڑ کر الگ نہ ہو جاؤ. اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، جس مولوی نے یہ بات کہی ہے نا کہ حضرت فاروق اعظم کا یوم شہادت وہ یکم کو نہیں ہے، یقین کیجئے میرے پاس ویڈیو موجود ہے. صرف آج تو 5 سال پہلے کہندہ سی یکم محرم ہی ہے. ہاں یہ ایران کی انویسٹمنٹ کے بعد دماغ بدلے ہوئے ہیں. خدا کا ایسے ہی حضور حضرت شاہ صاحب تشریف فرما ہے. ضیاء خلیق شاہ صاحب ہمارے پرانے دوستوں میں سے ہیں اور یہاں اہل سنت کا بڑا خوبصورت ورک کر رہے ہیں. اور اس آستانہ نگینہ کے یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک نگینہ ہی ہے. تو یہ بھی تائید کر رہا ہے کہ بات ایسے. ارے امت کو کس نے یہ غلط راستے پر ڈال دیا؟ امت جہاں پر متفق ہے اس کو متفق رہنے دو. اور یہی بات کہہ رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت نہیں کرنی اور دوسرا جو امت کا راستہ ہے اس کو چھوڑنا. یہ بات آج کا میرا موضوع ہے. اور میں نے پہلے ایک حدیث بیان کی اور وہ بات کے اندر یہ 2 صورتیں بیان کی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کا ذکر ہو اور اہل بیت کا ذکر کم ہو جائے؟ یہ بھی تو انہی میں سے ہیں. اور پھر جب ان کا ذکر کرو گے تو بتانا تو پڑے گا کہ یہ نبی پاک کے کیا لگتے ہیں. اور ادھر دیکھو، میں ایک آہستہ سے بات کہنے لگا ہوں، آپ کو سمجھ آئے تو بولنا ہے. میں نے کہا اگر تم صرف کہتے ہو کہ کسی اور کا ذکر نہ ہو، کربلا والوں کا ذکر ہو، تو کربلا والوں میں حضرت امام زین العابدین کا ذکر کرنا پڑے گا. کہا بالکل. تو میں نے کہا بتاؤ ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ کہا شہر بانو. تو میں نے کہا شہر بانو کا نکاح امام حسین سے کیا کس نے تھا؟ اور 3 دنوں تو بعد گال سمجھنا لے ہو، کدی موقع تے بھی سمجھ لیا کرو. یس. اور یہاں سے 2 نکتے ہیں. 2 یہ نکاح تو پڑھایا ہی فاروق اعظم نے تھا. یہ حضرت فاروق اعظم کا ذکر تو کرنا پڑے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر دوسری بات بھی عرض کر دوں اگر جاگ رہے ہیں تو، کم از کم کسی سید کو کسی بھی مسلک میں ہو، کسی سید کو حضرت فاروق اعظم سے دشمنی نہیں لینی چاہیے. کیوں؟ امام حسین کا ایک ہی بیٹا کربلا میں سے بچا تھا جس سے حسینی سید چلے، اور وہ پتہ کس نکاح میں سے تھا؟ جو نکاح عمر نے پڑھایا ہوا تھا. ان سیدوں کو تو حضرت عمر کے نعرے لگانے چاہیے کہ سرکار جڑا تسی نکاح پڑھایا سی ساڈے وڑکیاں دا او دے وچوں اسی ہاں. تے آئی تسی حضرت عمر دے نال اگر دشمنی رکھو رافضیاں دے پیچھے لگ کے، تو بتاؤ پھر تم نے حضرت امام حسین کا دل دکھایا یا نہیں دکھایا؟ بتاؤ حضرت امام زین العابدین اور ان کی والدہ کا کیا مقام تم نے بیان کیا؟ میں نے کہا یہی باتیں ہیں. اگر ہم حقائق سمجھ جائیں تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. یہ بات سمجھا رہا ہوں. امت کے راستے سے جدا ہونے کی ضرورت. اگر جاگے تو دوسری حدیث بھی عرض کروں. جاگے تو ادھر آئے میری طرف. بات ہم نے چونکہ عرس پر ہیں، ہم مزار پہ آئے ہیں. قبر کی بات میں نے کی اس لیے تھی تاکہ آپ کو پتا چلے
याद रखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमा दिया था, फरमाया कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुम्हें रोका था कि तुम कब्रों पर न जाना। तवज्जो है फ्रंट सीटों वालों, है तवज्जो? मेरे नबी फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें रोका था कि तुमने कब्रों पर, और अब क्या है? फरमाया फजूरूहा, अमर का सीगा है। फरमाया अब मैं हुक्म दे रहा हूं कब्रों पर जाया करो। तवज्जो है हजरत, कब्रों पर जाया करो। अब यहां पर बात समझने वाली है। पहला सवाल, नबी पाक ने रोका क्यों था? और दूसरा सवाल कि हुक्म दिया, अब है मसला क्या? तो रोका पता क्यों था? इब्तदा थी और मुसलमानों और काफरों की कब्रें इकट्ठी थी, पता ही नहीं था कि कब्रों के अहकाम क्या हैं। और जब अहकाम आए उसके बाद नबी पाक ने हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला आपसे फरमाया कि काफरों की कब्रें उखेड़ दी जाएं, इनको खत्म कर दिया जाए और मुसलमानों की कब्रों को सलामत रखा जाए। और यहां तक मेरे नबी ने फरमाया, साहिब बार शरीयत, ये जो कब्रिस्तान वाला चैप्टर जनाजे वाला खोल के देखें, फरमाया जब कोई कब्रिस्तान जाए तो उसको ये नहीं जेब देता कि वो कब्र पर टेक लगाए। क्यों? फरमाया कब्र वाले को तकलीफ होती है। तो जेड़े कहते ने मार के मिट्टी हो गया, तो मैं तकलीफ क्यों होंदी पई है? चलो कुछ कुछ को समझ आई है। मैं अगला जुमला, एक रिवायत में यहां तक मफहूम फकीर जिम्मेदार है। फरमाया एक तरफ आग हो एक तरफ कब्र हो, और तुम्हें अगर पांव रखना पड़ जाए, फरमाया आग पर रखना पर कब्र पर न रखना। बंदा मोमिन कब्र में हो तो उसकी इतनी इज्जत है। तो मैंने कहा जब आम मोमिन की ये इज्जत है तो जो वलियों का नगीना हो, आप बताइए फिर क्या इज्जत होगी उनकी। अजीज़ान गिरामी, अब ये पहली बात। अब दूसरी बात भी सुनिएगा। ये जी कब्रों में कुछ नहीं होता, छो पढ़ो खलो, कब्र कुछ नहीं होता तो बिच रखिया क्यों सी? मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जो कुछ नहीं होता बिच रख दे क्यों? देखो जिन्हां दियां कब्रां कुछ नहीं ना, मुर्दे फायदा नहीं दिंदे। आ मोदी दे मुल्क दे मुर्दे फायदा नहीं दिंदे, तू अग ला छड़ दे जे, ओ साडे फायदा दिंदे जे। एक मिनट भाई साहब, मैं ना एक बात इनको समझा लूं, फिर मैं आपका ज़ौक़ भी चेक करता हूं। अल्लामा खलील साहब आपकी तवज्जो, हजरत पीर बशीर अहमद साहब आपकी, जनाब शबीरुल हक साहब, किबला बुजुर्गों आपकी तवज्जो, हजरात उलमा आप सबकी, इधर देखें मेरी तरफ भाई, आप सारे हजरात। ये कहते हैं मुर्दा फायदा नहीं दिंदा। मैं तुहानू देसी तरीके नाल गल समझाण लग्या। मैं बंदा वैसे ही देसी हाँ, ते आपां देसी माहौले बैठे हाँ। साडे इलाके दे विच ना एक सी बंदा पागल, ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, संगला ना बनिया सी। एक 4 साल हो गए ने, गर्मियां दे विच ना उन्हें दोपहर दे टाइम संगल छुड़ाया ते ओह ना मेन रोड ते चढ़िया। पागल सी बेचारे नूं, पता कोई ना लगा, इधरों गड्डी दी टक्कर लगी ते बंदा फौत हो गया। गड्डी वाला खुदा तरस बंदा सी, उन्हें ब्रेक ला लई तो उन्हें जनाब अली आख्या यार माजरत, ये आपे अगे आया, मैं तो बड़ा बचाया। वो सारे घर वाले आ गए, कहते ओए होए साडा तो घर उजड़ गया, बड़ा भरा सी, असीं तक गए। हालांकि आप बने हैं, लेकिन जो बंदा हथी आ गया है उन्होंने कहते तो असीं तो उजड़ गए। उन्हें कहा अल्लाह का नाम है, जानदी करो यार भाई ये मस्त सी, इनू नहीं समझ असीं, तू इनू मस्त पागल आख्या। उन्हें कहा सरकार दसो मेरी किवें जान छड़ दिओ। कहंदा जी 30 लाख रुपया लेना तो तेरी जान छड्डनी है। मैं कहा तू कहना मुर्दा फायदा नहीं दिंदा, एदा तर्जमा बनदा ही जींदा लख दा ते मरिया 1.25 लाख दा, एदा तर्जमा बनदा। पता नहीं तुहानू समझ आई है? जींदा कख दा सी। हां जी माशाअल्लाह, पीर बशीर साहब फरमा रहे जींदा कख दा सी ते जदों मर गया तो फिर 30 लाख दा। अच्छा ये मैं बात क्यों समझा रहा हूं? आपके ज़हन को समझा रहा हूं, ज़हनी सतह पे उतर के बात कर रहा हूं कि ये कहना कि जनाब ये मुर्दा तो फायदा नहीं देता, तो मैं कहना नहीं देता। अच्छा फिर मैं एक और देसी तरीके से बात करने लगा हूं। ए जेड़े मुंडे कहते हैं ना ज्यादा, ते आ जेड़े सुनिया तो इलावा लोग कहते हैं मुर्दा फायदा नहीं दिंदा। मैं कहा जदों तुहाडा अब्बा मरदा है सारी जमीन तुहानू मिलदी है कि नहीं मिलदी? अब मर जाने हो, तुसीं कहंदे हो मुर्दा फायदा नहीं दिंदा, दिता है कि नहीं दिता इन्हें? जदों तक जींदा सी तुहानू कख भी नहीं लभा, मरण तो बाद तुहानू हर्षा लभ गई, तुसीं कहंदे मुर्दा फायदा नहीं दिंदा। हले वो तो साडा अब्बा सी। मैं कहा जे तेरा जाती अब्बा तेनू फायदा दे सकता है तो साडे रूहानी अब्बे भी सानू फायदा दे सकते हैं। को फायदा होता है। ये दूसरी मिसाल, और अगर जागे तो तीसरी भी दे दूं आप हजरात को। देखो मिसाल दे रहा हूं और एक एक बात आपको समझ आएगी। अब आइए जरा, मैं बता रहा हूं ये कहना मुर्दा फायदा नहीं, मैं आपको हदीस से साबित करता हूं मुर्दा फायदा देता है। मैं किया क्या है? हदीस से बताता हूं मुर्दा फायदा देता है। किथे लिखे है? मैं क्या हदीस मेरे जिम्मे रही काका, देखो आ 4-5 कैमरे लगे जे। पहलो जदों मैं आया ना 5 कैमरे वेख के मैं समझा भी शायद अज मैं पीटीआई छड्डनी है, इन्ने कैमरे लाए ने इन्होंने।
خدا دا خوف کریا کرو یار, ایک آدھ کیمرے نال ہی سار لیا کرو. کیوں حضور انہیں کیمرے لا چھڑے جے. بہرحال یہ ان کی اپنی محبت ہے, اللہ ان کو جزائے بہترین عطا فرمائے. ذرا آپ میری طرف توجہ کریں گے, یہ بھی فن خطابت ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ریفریش کیا جائے. یہ آپ کو ریفریش کرتا ہوں, اور اگر آپ سبحان اللہ کہہ کے اپنے آپ کو مزید فریش کریں تو بات سناؤں آپ کو. کہتے ہیں مردہ فائدہ نہیں دیتا. میں نے کہا تمہیں کس نے کہا مردہ فائدہ نہیں دیتا؟ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ جنازے والا چیپٹر بارہ شریعت کو اٹھا کے دیکھ لو, وہاں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کو جو کندھوں پہ اٹھائے, یعنی جنازے نو کندھا دے وے, اور طریقہ کار یہ ہے کہ سجا پاوا سجے موڈے تے رکھ کے 10 قدم چلے, اور پھر سجا پچھلا کھبا یعنی پچھلا پاوے تے آ جاوے 10 قدم پھر چلے, پھر کھبے پاسے آ جائے کھبا پاوا موڈے تے رکھ کے اگلا 10 قدم چلے تو پھر 10 پچھلا, یعنی ٹوٹل 40 قدم. غور سے سننا ہے آپ نے, ٹوٹل 40 قدم. اگر مردے نو تسی اپنے موڈیاں تے چوک لے آئے, میرے نبی کی حدیث بتاتی ہے اس بندے کے 40 کبیرہ گناہ مردے چکن والے دے. انہیں صرف مردہ چکے ہے, اللہ نے اس مردے کی وجہ تو 40 او گناہ کبیرہ جس کی وجہ سے اس پر جہنم واجب تھا اللہ معاف کر دیتا ہے. میں کہ تو کہنا ہے مردہ فائدہ نہیں دیندا, ایتھے موڈیاں تے چکے ہے تے سانو فائدہ ہی ہوئی جا رہا ہے. آپ کو کس نے کہا مردہ فائدہ نہیں دیتا ہے؟ توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات, انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو؟ تو اے جڑے کہندے نے ساڈے مردے فائدہ نہیں دیندے, میں کہا کی کرتے ٹنگیا کرو, اگ لایا کرو, فائدہ جو نہیں دیندے. خدا کا خوف کرو, اس امت کو کہاں لے کے جا رہے ہو ظالموں. لیکن ایسے آستانوں پہ آؤ گے تو آپ کی عقیدے پر تربیت کی جائے گی, آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارا مسلک کیا ہے. مرنے والا کیوں نہیں فائدہ دیتا؟ اللہ کے بندے, میں نے صرف ایک حدیث بیان کی ہے, اگر مردے کو بندہ کندھوں پہ اٹھا لے تو اللہ اٹھانے والے کے گناہ معاف کر دیتا ہے. بلکہ اگلی گل بھی دساں, اے جڑے زندہ بندے دے نا, زندہ بندے انہاں دا بھی مرن والے نوں فائدہ ہوندا جے. مردے دا بھی ہوندا ہے سانو زندیاں نوں, تے زندہ دا مرد او کیدا؟ میں کہ مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں 40 بندے شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان 40 کی وجہ سے مرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے. تسی کہندے ہو فائدہ نہیں ہوندا, مسلمان ہوئے جیندہ ہوئے تاں بھی فائدہ دیندا ہے, مر جاوے تاں بھی فائدہ. اللہ کے بندو, ہم نے کبھی اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں, اگر قبروں پر نہیں جانا اور کوئی بات نہیں کرنی تو نبی پاک نے کیوں فرمایا تھا جب بھی قبرستان جاؤ تو چل کے کہنا ہے السلام علیکم یا اہل تو یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ کے بندو, اس واسطے سمجھو, فتنوں سے پیچھے ہٹ جاؤ, اور آپ سب کو چاہیے کہ جو اصل مذہب اور مسلک اور قرآن و سنت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. رہ گئی بات ولیوں کے پاس جانے کی, کی بابیاں کو رکھے جناب, ہاں بابے کی ہوندے نے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آگے, یہ تو فلانا ہے. اور میں کہا کھلو پہلے تینوں بخاری دی حدیث سناواں اور آپ کو بات سمجھ آئے. میں نے کہا بخاری شریف میں یہ روایت نہ ہو جو چور کی سزا میری, لیکن مرزا اینڈ کمپنی بیان نہیں کرے گی, مر جائے گا, لیکن ہم ہیں نا چکن واسطے. سنیے ذرا, آپ نے حدیث کا مفہوم سنا ہوگا, میں جو سنا رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا, 99 اس نے قتل کیے ہوئے تھے. توجہ ہے, کتنے قتل کیے تھے؟ 99. وہ گیا ایک مولوی دے کولوں, انہیں چل کے آخیا بھی میں 99 قتل کیتے نے, جنت جا سکنا؟ تے مینوں انج لگدا ہے کہ مولوی کوئی مرزے ورگا سی, نیم حکیم تے خطرہ جان. اچھا وہ چل کے کہندا نہیں میں 99 قتل کیتے نے, جنت مل جاؤ. انہوں نے کہا چل دوڑ جا, اینے بندے قتل کر کے جنت لین آ گیا, کوئی تیری توبہ شوبہ نہیں ہونی. انہیں سجے کھبے ویکھیا مولوی کلا بیٹھا, جویں مرزا بھی کلا بنیا ہے, مجمع تے آ نہیں سکدا, کلے ہی بننے ہوندے نے نا. اور توجہ تو کرو نا یار, اللہ کے بندے, یہ میرا تبصرہ ہے. تو میں بہت سارا تبصرہ چھڈی آؤں نا, جو یہاں خود بہت بڑے بڑے تبصرہ نگار بیٹھے ہیں, میں صرف بات سمجھا رہا ہوں آپ کو. اور میرے عزیز بات سنیے, کلا بیٹھا سی, انہیں کڑیا خنجر تے مولوی, انہوں دا کام تمام تے سینچری پوری 100 پورے. پھر باہر نکلا, اس نے کہا کہ یار مجھے نا کوئی اچھا عالم بتائیے جو مجھے گائیڈ کر سکے. انہوں نے کہا فلاں جگہ چلا جائے, اوتھے بیٹھا ہی ایک بزرگ. میں کہا گل پھر بابیاں تے ہی گئی ہے. اچھا بزرگ کے پاس گیا, چل کے کہتا جی علامہ صاحب میں تہاڈے کول ایک مسئلہ پوچھنا ہے. انہوں نے کہا پوچھو کیڑا مسئلہ ہے؟ جی میں 100 قتل کیتے نے تے 100واں تازہ سینچری مکمل ہوئی ہے, میری کوئی توبہ ہو سکتی ہے, معافی ہو سکتی ہے؟ بخاری شریف فرض کر رہا ہوں, گپ نہیں سنا رہا.
اس نے کہا جی ہاں تمہاری توبہ ہو سکتی ہے. اب جب اتنی بات کہی نا تو اس نے کہا جی مجھے توبہ کروا دیجئے. اب یہ میں تشریحاً ترجمہ کر رہا ہوں. اس نے کہا بھی بات یہ ہے میرے پاس نہیں, فلاں بستی کو جانتے ہو, کسے پنڈ دا نام لیا, جی وہ بندہ تاندلے ہوئے تو بندہ آ کے پیڑے گجرا ٹر جا. انہاں کہ جناب فلانے پنڈ نو جاننا ہے, کہندا جی میں جاننا نا تو سنیا ہے. کہنے لگا اوتھے چل کے توبہ کر تے تاں تینوں اللہ نے معاف کرنا ہے. اب یہاں سے جو شارحین نے لکھا جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے, فرمایا تیرا چھوٹا موٹا جرم ہوندا تے ساڈی سفارش بھی چل جانی سی, تیرا جرم وڈا ہے, سفارش تکڑی چاہیے. بابا تگڑا چاہیے. ہائے 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 ہائے, پیر بشیر صاحب نے مجھے خاص لقمہ دیا ہے کہ چھوٹا تیرا جرم ہوندا تے اسی بھی چل جانا سی, جرم وڈا ہے, بابا تکڑا چاہیے. بیٹے کو بٹھاؤ ذرا, بیٹے کو بٹھاؤ, پتر بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے, جلدی بیٹھیے جلدی بیٹھیے ذرا. اب ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس نے کیا کیا؟ اچھا انہیں ابھی یہ گل نہیں کی تھی جی میں آج کل مرزا اینڈ کمپنی اور جملہ اولیاء کے مخالف کہتے لے اوے اتھے بابیاں کو جانا ضروری ہے, اللہ اتھے نہیں سندا. آج کل یہ بک بک کی جاتی ہے, لے اللہ سارے آندا ہے, اللہ اتھے بھی سن لیندا ہے. تو میں کہا انہیں بھی یہ, حالانکہ 100 بندیاں دا قاتل سی پر جاہل نہیں سی, ولیاں دا گستاخ. انہیں آگے فلاں بستی میں چلے جاؤ, اللہ والے رہتے ہیں, قریۃ الصالحین ہے, وہاں پر بزرگوں کے پاس بیٹھ کے توبہ کرے گا تو اللہ توبہ قبول کرے گا. اچھا جی او بندہ ٹور پیا, ادھر راستے میں پہنچا, توبہ نہیں ہوئی, ولیوں کے پاس نہیں پہنچا, فرشتہ موت کا آ گیا, موت آ گئی, فرشتے آ گئے, جنت والے فرشتے آ گئے, دوزخ والے, جنت والے کہندے نے ساڈا بندہ ہے, دوزخ والے کہندے نے ساڈا بندہ ہے. اور پوچھا کیوں؟ دوزخ والے فرشتے کہنے لگے اوے 100 بندیاں دا قاتل ہے, اینے گناہ نے, ایڈی وڈی پارٹی تے کدی کدی لبدی ہوندی ہے. تہاڈی بولیے ترجمہ کیتا ہے. اور جو جنت والے تھے, ایس جملے تے بولو گے تے اگے تقریر ہوئے گی نہیں تو مکا دیاں گا. جنتیاں آکھیا اے ساڈا ہے. آکھے کیوں؟ آکھے تانوں نہیں پتا بابے ال جاندا پیا سی ہے. بات سمجھنے کی کوشش کرو. اب مرزا جلمی تینوں کی پتا میرے جملے دا مول پایا جے, اور میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں ہاتھ بھی اٹھا کے بولنا جیسے واحد صاحب کہہ رہے تھے. اب میں آکے ولی بنی اسرائیل کے ہو, گناہگار جا رہا ہو, اللہ معافی دے دیتا ہے, ولی اگر امت مصطفیٰ کا ہو تو حال کیا ہوگا؟ بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں ہے؟ جزاک اللہ جناب, بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگلی داستان تو سنیں نا بھئی, آگے ہوا کیا, نتیجہ کیا نکلا. فرشتے جدو آگے تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک فرشتے کو حکم بنا دیا, بھئی انہاں دا فیصلہ کر, ان کا اختلاف ہو گیا ہے. اس کا مطلب میں ایک نا نکتہ دینے لگا ہوں. پیر بشیر احمد صاحب آپ کی توجہ, مفتی خلیل صاحب, شبیر الحق شاہ صاحب آپ دی توجہ, شاہ صاحب بابا جی آپ دی توجہ. یہ جو لینے آئے تھے نا داروغہ جہنم, یہ بھی فرشتے, اور جو جنتی تھے یہ بھی فرشتے. اور فرشتے کنفرم جنتی ہوتے ہیں, یہ یاد رکھو, جیسے صحابی جنتی ہوتے ہیں. ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. پتا چلیا بسا اوقات جنتیاں دا بھی اختلاف ہو جاندہ ہے. گال میں بڑی ڈونگی جائی کار گیا جے, پتہ نہیں سمجھ آئیے یا کوئی نہیں آئی. بس اوقات اہل جنت اہل حق ان کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے, پر اللہ دانائے ہاتھ ہوڑا رکھیا کرو. اختلاف ہو جاتا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کسے بڑھ کے دی گال سن لینی چاہیے. جزاک اللہ علامہ صاحب, میں جی گل کی تھی گل نو سمجھو, علماء نو سمجھ آئی میں کیا کیا ہے. تو اہل حق اور اہل جنت کے اختلاف ہو سکتا ہے, پر کسی بڑے دی سن لو, وڈے نو وڈا سمجھ بھی لیا کرو. بابیاں تو بغیر کدی بکریاں چار دیاں, تے آجنیاں بکریاں ہون کوئی سجے جاندیاں کوئی کھبے. میں حضور گیا حج کرنا پچھلے سال, میں 2 حج مسلسل کتنے اللہ دی رحمت دے نال. میں نہ اتھے ایک انڈیا دا بندہ ملے, آپ حضرت سمر عباس ہیں؟ میں کہ وہی ہے جنہوں تو پہچانی کھلوتا ہے. کہندا حضرت میں آپ کو سنتا رہتا ہوں, آپ بسا اوقات بڑی جلدی جلدی میں بات کہہ دیتے ہیں, مجھے یہ بتائیے یہ جتنے بد مذہب بنتے ہیں یہ سارے سنیوں سے کیوں بنتے ہیں؟ حضرت مجھے جواب چاہیے. میں کہا جی آپ ہونے دن نے آگے کیویں؟ میں نے کہا ہمیشہ دودھ خراب ہوتا ہے, کبھی پیشاب بھی خراب ہوا ہے؟
میں आख्या दुध खराब हुंदा ए सुनिया चो बिगड़ के तां जांदे जे ओए साडे बंदियां ने दुध वाले भांडे खराब कर छड्डे जे दुध वाले भांडे साफ रखो जैसे अल्लामा अलादीता यूसुफी साहब और यूसुफ अल मशाइख अल्लामा पीर वलिये कामिल यूसुफ नगीना साहब अपने मुरीदों की तरबियत करते थे जैसे इलियास कादरी तरबियत करता है जैसे आला हजरत ने तरबियत की है जैसे मुहद्दिस आजम ने तरबियत की है जैसे गजाली ज़मान ने तरबियत की है वो ऐसे तरबियत करो तुम्हारा दूध कभी खराब नहीं होगा। सिद्दीक उमर हाँ सिद्दीक उमर या अली आपको समझ आ रही है और मैं आपकी मुस्कुराहट से अंदाजा लगा रहा हूं कि जेड़ा तुसी ऐस आस्ताने दा लंगर खादा है हलाल कीती बैठे हो और ये बहुत जरूरी है और यही फकीर का पैगाम है जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा है। अच्छा जी होया की तवज्जो ये मैं ज़ाहिर सी बात है आले सुन्नत के मसाइल इतने हमें बात बात पर उसकी तशरीह करनी पड़ती है ताकि आप इत्मीनान में रहें। अब हुआ क्या इधर वेख्या जे ओ भाई इधर वेख्या बंदा अपड़िया नहीं 100 बंदियां दा कातिल है उत्ते ही फौत हो गया है। अब जन्नत ही कैसे हो गया जो फरिश्ता फैसला करने आना उन्हें कहा जिथे बंदा फौत होया पिया ना तवज्जो मेरे जिथे बंदा फौत होया इथों ना जमीन की पैमाइश शुरू कर दो ये घर वाले पासे भी ते वलियां दी बस्ती वाले पासे भी जिधर फासला घट जाए ये उन्होंने खाते पा छड़िया जे और हदीस के लफ्ज हैं अल्लाह पाक ने जमीन से कहा जो वलियों की तरफ सी थोड़ा जिहा सुकड़े ना आयो सदके जावा ए थोड़ा जिहा सुकड़े ना जमीन जो सुकड़ी ना पैमाइश हुई सिर्फ एक गिट वलियां वाले पासे फासला घट गया फरमाया आ हुण मैं गल करन लगा तुहानूं पता जिहड़ी जमात वोटां ते जित जाए ना ਉਹਨੂੰ ना अपने हिसाब के नाल खसूसी कोटा लभदा है मैं इस कोटे दे मसलन उन्हां दा बणिया 100 MN कहंदे जी 130 इन्हां दे ओ 30 किधरों आए कहंदे साडा कोटा है ते मैं कह जे इन्हां दा कोटा हो सकदा ते वलियां दा कोटा नहीं हो सकदा उलमा ने लिखा है ए जेड़ा गुनाहगार सी इतना बड़ा फरमाया जन्नत का क्यों फरमाया वलियां दे कोटे पाके नु जन्नत अता फरमा देती जाए। अब मेरा जुमला फिर उथे ही खलोता है मैं इस मिर्जे पलंबर और इसके जुमला जुर्रियत शैतान से पूछना चाहता हूं और यार तो कहना बाबा शै ही कोई नहीं बंदा बाबियां को अपने ही नहीं तो बख्शे आ गया है। बंदा बाबियां दे कोल हजे अपड़िया नहीं ते जे अपड़ जांदा तो की हो जाना सी असी पुत्र सिर्फ गए नहीं असी बाबे नगीने को आए बैठे हैं किसी भूल में मत रहना इस वास्ते अल्लाह के वलियों की शान कम करना तेरे बस की बात ही नहीं है। मैं वलियां दी दुकानां बंद करतियां साडे बाबियां ने बैकरी तो थले लथन दिता ही नहीं और बार बार ताजदार खत्म नबूवत का नारा लग रहा है ये हमारी जान है हमारी शान है हमारी पहचान है। मैं क्या मिर्जा छोटे ओए गल सुन मेरी ओए तू तो कुछ नहीं तेरा हम शक्ल तेरा वड्डा प्यो ओ मिर्जा दज्जाल कादियानी काना वड्डा मिर्जा मैं कहा जदों वो भी आया सी ना तो भी कहंदा सी पूरे अंग्रेजों की हिमायत उसके साथ थी और वो भी कहंदा सी मैं हंज कर दियांगा ते हंज। मैं आख्या मेरे 2 बाबे उठे एक दा नाम है नूरानी एक दा नाम है नियाजी और अगर उसके सामने की बात हो तो फिर भी 2 ही बाबे थे एक का नाम जमाते अली है दूसरे का नाम मेहरे अली है। एक मिनट जुमले का मोल पाया जे अब मैं क्या तू कहना मैं इंज कर दियांगे इंज मेरे बाबिया ने तेरा बड़ा मिर्जा नहीं चलन दिता तू तो साढ़े सामने शह ही कोई नहीं है। यार सारे बोलिया जज़ाकल्लाह सारे बोलिया करो एक तो
بہت ہی پرہیزگار بندے کئی ساڈے سامنے بٹھا چھڑ دیو جڑے نہ سبحان اللہ نہ ماشاءاللہ تے نہ انا للہ. او اللہ دیو بندیو کچھ تک کریا کرو نا. اسی حلال ہون والے ہوئے ہنے آ پسینہ نکل او ساڈے منہ والی ویکھی جاندے ماشاءاللہ مولوی صاحب دی کیا خدا دا نام منیا کرو اک بول چال لیا کرو. پھر کہندے نے تاری نہیں چھڑدا کسی نوں. اللہ دیو بندیو میں پہلے بتا رہا ہوں بولنے کا دور ہے. بابے خادم نے تھوڑا بولنا سکھایا تو آنو بولنا سیکھیں اللہ کے بندے, جاگنا سیکھیں. اصل حقائق کیا ہیں میں بات کو بالکل اختتامی لمحات میں داخل کر چکا. نقطہ آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ آپ نے اللہ رسول کی مخالفت نہیں کرنی اور جو ایمان والوں کا راستہ اس سے ہٹ کے کوئی نیا راستہ اختیار نہیں کرنا. آخری حدیث شریف سنا کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اجازت ہو تو سنا دوں آپ حضرات کو. ارے بابیاں بزرگاں جانا ضروری ہے تو میں کہ حدیث سن کے تینوں چانن کوئی نہیں ہویا. اب اگر نہیں سمجھ آئی اے بخاری جو سنائی ہوں مسلم دی سن. توجہ فرمانا سارے حضرات. نبی پاک علیہ السلام نے نا حضرت سیدنا فاروق اعظم کو بلایا, حضرت مولا مرتضیٰ کو بلایا. ادھر دیکھو ادھر گل سن لو او سنیو یہ گل سمجھ لو. اپنا لباس مبارک دے کے پتہ کیا کیا مفہوماً سنا رہا ہوں. فرمایا اویس کرنی نامی ایک کیا بندہ عاشق بندے نو بولنا چاہیے. عاشق بندے نو اویس کرنی نامی بندہ ہے تے اے آ انہوں میرا لباس دے کے آکھے دے میری امت واسطے دعا کر چھڑے. مسلم شریف کتاب الفضائل مناقب فضائل اویس کرنی کھول پڑھ. اور اگر مزید تشریح چاہتا ہے علامہ فیض احمد اویسی صاحب نے 3 کتابیں لکھی اس پر, ساری پڑھ پتہ چلے اویس کرنی کون ہے. تابعی بزرگ ہے, نبی پاک کا زمانہ پایا ہے, مدینے میں آئے ہیں پر دیدار نہیں کر سکے. تابعی بزرگ ہے. لیکن میرا جملہ سنی, جملہ کہتے ہیں نبی پاک کو نہیں پتا چلتا. گوڑیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتا نہ چلتا نبی پاک کیسے بتاتے کہ اس کا نام اویس ہے, رہتا یمن میں ہے, علاقہ کرن ہے, ماں اس کی بوڑھی ہے, آنکھوں سے نبیلا ہے, وہ ماں کی خدمت کرتا ہے. اور نبی پاک یمن کی طرف منہ کر کے ایسے سانس لیتے. حضور کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن. فرمایا یمن کی طرف سے مجھے اللہ کے یاروں کی خوشبو آ رہی ہے. جزاک اللہ. آپ کو کس نے کہا ہے کہ نبی جانتے نہیں ہیں؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے میرے عزیز میرے بھائی. نبی پاک نے اپنا لباس مبارک دیکھ کے کہا کہ اب ایسے کرنا دعا کرنا. ادھر دیکھو میری طرف. بزرگوں کے پاس جاتے ہیں دعا کرواتے ہیں, گھر نہیں کر سکتے. اللہ تہاڈی ایتھے نہیں سندا ہے. اللہ جدو سارے آندا ہے تے بابیاں کول جانا ضروری ہے. میں آخیا جیڑا تو ادھر دیکھو مرزا پتہ کہ میں نا بابیاں نو ماننا ہے. میں کہا تو اپنی بیبے نو نہیں مانتا تو بابے نو تو کتھوں مننا ہے؟ تو تے ماندا ہی کسے نو نہیں. میں نے کہا اگر تو ان بابوں کو مانتا تو مسلم شریف کی یہ حدیث ادھر دیکھو ذرا, ایک ایک جملے پہ آپ کو بولنا ہوگا. میں نے کہا اگر ان بابوں کو مانتا تو مسلم شریف کی حدیث پتہ یہ کیا بتاتی ہے؟ نبی پاک نے بزرگ کی طرف بھیجا ہے. حالانکہ دیکھا جائے نا حضرت فاروق اعظم کا رتبہ بھی اویس کرنی سے زیادہ ہے, حضرت مولا علی کا رتبہ بھی فاروق اویس کرنی سے زیادہ, لیکن نبی پاک پھر دعا کے لیے بھیج رہے. کیوں؟ جملہ سننا, نبی بتا رہے ہیں اللہ والا جہاں بھی ہو جایا بھی کریں, چل کے دعا کروایا بھی کریں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, اور یہ بات عقیدے والے بندے کو بڑا مزہ آئے گا, اور یہ تو آستانہ عقیدے کی پہچان رکھتا ہے نا. توجہ. اچھا یار یہ سوچنے کی بات ہے نبی پاک نے حضرت فاروق اعظم اور حضرت سیدنا مولا علی ان دونوں کی کیوں بھیجا؟ صحابی تو اور بھی تھے. سیدھے ہو کے بہو گے جی صوفی صاحب. ہاں ترس گئے نا میرے کان تیری سبحان اللہ واسطے. تھے ادھر ویکھے رہے میرے آلوں بیٹھے ہو. اب ذرا بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. انہاں دونوں کیوں کلے ہے؟ شارحین حدیث نے 2 نقطے بیان کیے ہیں اور بڑے ہی کمال کے. پہلا, نبی پاک کو پتا تھا کہ یہ تب تک زندہ رہیں گے اور ان کی ملاقات ہوگی. علم غیب کی بات سن کے آپ خوش ہوئے. ہن اگلی گل بھی سنیں آجے. دوسری بات یہ تھی ان دونوں کو بھیجنے کا کہ مدینے سے یمن کا سفر بڑا لمبا سفر ہے, تو فرمایا یہ اکیلا علی جائے گا تو اکیلا اتنا لمبا سفر کرنا مشکل ہوتا ہے, کوئی یار نال ہونا چاہیے. اکیلا عمر جائے تو اکتا نہ جائے, کوئی یار ہوئے. تو فرمایا عمر تے علی جڈے گہرے یار نے کوئی ہو رہے ہی نہیں. یہ ان کی یاری کی طرف بھی اشارہ تھا. بندہ لمبا سفر کدی بھی یار تو بغیر نہیں جے کر سکتا.
اور میں آپ کو ایک اس آستانے کی برکت سے مجھے ایک بات یاد آ گئی, سن لو. اپنا یار کوئی نہ کوئی چنگے ستھرے کو 2-4 رکھیا کرو. میں پہلی مرتبہ حضرت کی بلا 2009 میں دورہ حدیث میں کرتا تھا. جب میں عمرے پہ گیا تو مجھے نا وہ سنی ویڑے دے اندر, ہوں تو اتنے ہونا بند کرتا, وہ سنی ویڑے دے اندر مینوں ایک نا بزرگ ملے, نا بزرگاں طرح سن, تے بڑے ہی پہنچے سن. مینوں کہندے اوے منڈے آ کے دے نال آیا. میں کہ اپنی اماں دے نال آیا. کہندا پتر گل ٹھیک ہے, پر ایندا تو جدی آنا ہی نا, یا اپنے یاراں نال آیا کر تے یا اپنی بیگم نال آیا کر. تب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی. میں آخیا, میں کہ حضور مینوں نا دی سمجھ کوئی نہیں آئی, میں طالب علم بندہ, مینوں گل تو سمجھاؤ. سارے میرے بھرا ذرا غور دے نال سن کے سمجھے آ جے, یہ صوفیانہ نکتے ہوتے ہیں, یہ کتابوں میں نہیں ہوتے, یہ سینہ بسینہ ہوتے ہیں. میں کیا بزرگا ایک گل تے مینوں سمجھا. انہیں کہا پتر یہ دس مینوں, آؤ جڑا نبی پاک دا روزہ ہے یہ کتنے بنیا ہے, تیرا علم تینوں کی کہندا ہے؟ میں کہہ رہی حضرت اما عائشہ پاک دا حجرہ ہے. تے فرمایا تینوں پھر نہیں سمجھ آئی کہ نبی پاک دسنا چاہندے نے مینوں بھی سکون اپنی بیگم دے حجرے دے وچ ہی ہے. حضرت بڑی گہری. میں آخیا بابا کمال کر چڑے. تے جڑی اگلی گل ہے سن کے دیکھا جے کوئی چپ نہیں رہے گا. کہندا تینوں پتہ ہے پھر نبی پاک دے نال کون نے؟ جزاک اللہ. میں نے کہا ایک حضرت ابو بکر, ایک عمر. کہندے اے یار نے نبی دسنا چاہتے نے مدینے سکون لینا ہے, تے یا کارانی نال آیا جے یا یاراں نال آیا. سمجھ آ گئی ہے؟ آج کے بعد جب بھی جاؤ گے اپنے یار دے نال جائے. کوئی ایک گہرا یار لنگوٹیا بیلی اپنا لے جایا جے, لے چاسنو چاسنا آوے تے روپیے واپس اپنے گھر والے نال لے جے, سکون دے وچ رہو گے انشاءاللہ. انڈرسٹینڈ کیا ہے آپ سبھی حضرات نے بات کو؟ ہائے میرے اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اے علی آپ نے جانا ہے. یاراں نوں کٹھا کیتا. تو جو کہتے ہیں ان کی لڑائیاں ہی بہت تھیں, تو میں نے کہا حدیث تو بتاتی ہے پیار تھا. مڑیا گوڈے چھڑے نال والا بھی بیچارہ سست بیٹھا, تھوڑا جا جاگ میرا چان ہے, ادھر دیکھیں ناراض. میں حدیث آخری ہے لیکن میرا اپنا رنگ ہے سبق سنانے کا. اچھا ان دونوں کو پتہ کیوں بھیجا؟ ایک وجہ یہ تھی کہ یاری لگ جائے, دوسری وجہ یہ تھی کہ تب تک انہوں نے زندہ رہنا تھا. او بھائی غور کرے جے. تیسری بات پتہ کیا ہے؟ اے جے جنوں کہندے نے تشریحات سمریہ, اے جے. اور وہ کیا ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے, چونکہ ظاہر سی بات ہے بندہ جب درسامی کرتا ہے تو باب تو کھلتے ہیں نا اللہ کی رحمت سے. میں نے کہا حضرت عمر اور حضرت علی نو پتا کیوں کلیا؟ حضرت عمر نو اس واسطے کلیا ہے بھئی جانا سی آج ولی والے پاسے. نکتہ سمجھے, جانا سی آج ولی والے. حضرت ویسے کرنی ولی تے پکے نے نا, ولی والے جدو کلیا تے حضرت عمر نو کلیا ہے اس واسطے کہ جس راہ تے عمر ٹر پوے اس راہ تے شیطان نہیں ٹردا. کئیوں سمجھ آ گئی, کئیوں اجے کوئی نہیں آئی بھی میں کی آخیا ہے. ولیوں کی طرف عمر کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس راہ تے عمر نو چلا کے شیطاناں نو لا چھڑیے تے انساناں نو چڑھا چھڑیے. اس واسطے ولیاں والے پاسے ہمیشہ انسان آ سکتا ہے, شیطان اللہ اللہ تے خیر صلاح. اچھا ہوں کئی کہیں گے نہیں تاری صاحب تھوڑا جذباتی بندے ہیں اور یہ جناب ایویں گل لپیٹ کے لے آؤں ہے. جدا کہ میں میرا مدرسہ نہیں ہے, میں شیخ الحدیث نہیں ہوں, ساڈا دارالعلوم نہیں ہے, اسی نہیں انہیں بچے پڑھائے. اور میں کہا کھلو, نبی پاک نے ساتھ مولا علی کو اس لیے بھیجا تھا کہ آج جانا ہے ولی والے پاسے. تو جے علی ورگا عالم ولی کو لے جا سکتا ہے تو نکے نکے مولویاں تسی کیوں نہیں جا سکتے ہو؟ ہائے 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 ہائے. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ یہ دو نکتے تھے جس کی وجہ سے جن کو علم کا گمنڈ ہے ان کا غرور توڑ دیا مولا علی کو بھیج کے کہ اگر علی جیسا عالم, علی جیسا ولی اگر یہ ولی کی طرف سفر کر سکتا ہے تو انہوں موتا میں دیا نا کرو ہاں سفر ہے. ہوں ہنٹی لے پہ کہ جی اوے مولی سدھا ہو گیا جی. آج تو میں نے بہت سارے جملے ویسے ڈیلیٹ کر دیے ہیں, سمجھ آ رہی ہے نا, موسم ٹھیک سی, تھوڑا سا ان کو لیس دے دیا ہے میں نے. اور حضرت فاروق اعظم کو اس لیے بھیجا کہ اس رات شیطان کوئی نہ رہے. ولیاں والے پاس شیطان آج وہ ہیں کہ میں فیصل آباد نا سمن آباد کے علاقے میں نے درس قرآن دیا 4 سال. علامہ عمر فاروق صاحب تمہیں گال سنا بڑی ٹوری جی. میں نا درس قرآن تے بندہ ایک آ کے کہنا میں یار بھی نہیں کھانا, تو میں کہا میں تیری محنت کی ہے, آپ کو پتا میرا مزاج, چل پر سائڈ تے میں باقی کھاندے نے کھان دے. انہوں نہ سمجھ نہ آئی,
دوبارہ پھر میں کمرے بیٹھا مگر میں نے ایک بات کرنی، میں کرو جی، میں نے ایک مرتبہ 11ویں کھائی تھی، میں انگلی سانچ مار کے الٹی کر چھڈی. میں کہا ویسے میرا ابا ہوں، میرے والد صاحب ابھی بھی حیات ہے، میں کہا میرا ابا کہندا ہوندا کتے نو کدی کھیر نہیں پاچدی. استاد جی چھاتر، میں پروفیسر ہوں، آپ نے مجھے کیا کہہ دیا؟ میں تو تاج کون پڑھیندا ہے، پر چل دوڑ جا. میں گیا. اللہ کے بندے کچھ حیا کرو، اگر تمہارے نصیبوں میں نہیں ہے تو اسی تانوں رکا لکھیا بھی 11ویں کھا یا نہ کھا. میں کہتا ہوں اس راہ تے شیطان آ سکدا، ایک کو لنگر بھلے چکے کھا بھی لوے نا تو سائیں باہر کھڑا چھڑ دے. اس واسطے جنہ لنگر کھاندے ہو حلال کریا کرو، بزرگوں کے پاس بھیجنا نبی کی سنت ہے، جانا صحابہ کی سنت ہے، اور پھر وہاں دعا کروانا یہ بھی ان کی سنت ہے. آپ مت گھبرایا کریں کہ اسی بزرگاں دے کول کیوں آنے ہاں. اور یہ بھی میں بتا دوں، یہ مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے، فرمایا کہ جب اللہ کا ولی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی پرواز اور طاقت پہلے سے بڑھ جاتی ہے. تو کہا کیوں بڑھتی ہے؟ فرمایا جب تک وہ زندہ تھا تو اس کی روح ایسے تھی جیسے شیر ایک پنجرے میں بند ہے، وہ اپنی طاقت کے جوہر نہیں دکھا سکتا. فرمایا جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی روح پنجرے سے نکل جاتی ہے. غوث پاک بغداد میں ہو، پکارنے والا یہاں سے پکارے تو اللہ کی رحمت سے غوث پاک آ جاتا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نعت ادھر سن لو بھائی. اچھا بھی میں نعت بھی پڑھ لیتا ہوں تو اے درویش بیٹھا کہندا نعت سناؤ، تہاڈی کی صلاح ہے دسو؟ سر والوں کو سن دیو، اج بے سرے نو سن کے ویکھو. اے کھولی بھی یہ کوشش کو ذرا پھر میں نعت بھی سنا دوں. اگر آپ بیٹھیں گے نا تو مجھے لطف آئے گا، چونکہ نعت خانی کا بھی ایک ادب ہوتا ہے نا. آپ تشریف رکھیں، میں سنا دیتا ہوں. لو بھائی کیمرے والے تہاڈا نواں کلپ بن گیا بھی مولی نعت بھی پڑھ لیندا ہے. آئیے ذرا کلام اعلی حضرت پڑھتے ہیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاہت اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. جس نے کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، میں نے کہا اگر اللہ ہی کافی ہوتا تو پھر کلمے میں محمد رسول اللہ کیوں آیا ہے؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. کیوں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور بہت مدنی شعر ہے، اعلیٰ حضرت کے دیوان میں بڑے بڑے شعر ہیں، پر جڑا بندے دی جان کڑ کے پا چھڑدا ہوا شعر جے. آپ نے فرمایا تجھ سے اور ہائے 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 دبکا ویکھ اعلیٰ حضرت نے ماریا. بس ساڈے دبکیاں تو ڈر دے جے. میں کہا تکڑا ہو کے ماریا کر دبکا. اب منکرہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو. کیوں ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے اور جنت. اور اعلیٰ حضرت کا اگلا شعر سنیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ قبر میں لہرائیں گے
حشر چشمے نور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے قبر جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. اور شعر بہت ہے آخری سنیے. اے رضا اچھے رضا میٹھے رضا پیارے رضا اے رضا وہ جو صاحب قرآن ہے مداح حضور مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. میرا خیال ہے کہ یہ جو میں نے حدیث آخری بیان کی ہے نا بزرگوں نے فرمایا کہ ذرا یہ بھی پڑھ دیا جائے. نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے. میری سور شور تو کوئی نہیں پر بے سرے نے سنو. زندہ باد زندہ باد. نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے. ہر وقت نے جدا اشکاں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے. یعنی جب آنسو بہتے ہیں نا تو اللہ معافی عطا کر دیتا ہے. دیوانے نہیں او دانے نے جو تر ولیاں دے جاندے ہیں. بڑے دانا بندے ہیں جو ولیوں کے در پہ جاتے ہیں. دیوانے نہیں او دانے نے جو تر ولیاں دے جاندے نے. نبیاں ولیاں دے مزاراں تے سب ختم سزاواں ہوندیاں نے. نبیاں ولیاں دے مزاراں تے سب ختم سزاواں ہوندیاں نے. لے فیض داتا حجویری تو بابا صاحب کو تو آپ کو پتا ہے نا حضور بابا جی نگینہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو تو غیبی دستار بھی ملی ہوئی تھی نا. کیا روحانی رشتہ تھا. علم لدنی کے بادشاہ تھے. آپ کیا فرماتے ہیں. لے فیض داتا حجویری تو خواجہ اجمیری کہندے نے. لے فیض داتا حجویری تو خواجہ اجمیری کہندے نے. ایتھے ناقص کامل جو آوے سبنا نو عطاواں ہوندیاں نے. ایتھے ناقص کامل جو آوے سبنا نو عطاواں ہوندیاں نے. بنا مرشد کامل دے سالک کدی عشق دا راہ نہیں نہ مل بیٹھی. مرشد تو بغیر کدی اس راہ تے نہ چڑھی. تشریح اے وے حضرت سلطان باؤ فرماندے نے. ہن تسی میری تار چھیڑ دے پئے ہو. بول دے ماں بولو تے صحیح نا یار. ہائے آپ فرماندے نے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا. او بے سورے تے بھی سبحان اللہ بولو. مدینے چل کے گواچو بولو تو صحیح نا. علم پڑھیا پر ادب کی لینا علم نو پڑھتے ہیں.
بڑھ کے ہیں چلے کٹے پر رب نہیں ملیا تے کی لینا چلیا بڑھ کے ہیں جاگ بنا ایسے مرشد کامل ہونا جاگ بنا اور دودھ جم دے نہیں باہو تے بھانے لال ہو کڑ کڑ کے اس کا یہ مطلب ہے بھائی آپ جو مرضی کر لیں جب تک مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے. آپ نے مکان مفتی احمد یار خنیمی نے اس کی تشریح کی تسی مکان بنا لیا کوٹھی بنا لی ویرنگ کر لی جدوں تک تہاڈا تعلق ٹرانسفارمر نال نہیں ہویا بلب نہیں جے بلنے جب تک تمہارا تعلق اللہ کے ولی سے نہیں ہوگا دل کی روشنی جل سکتی. تو اس واسطے اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق جوڑیے دا مطلب ہے. اور میں یہ شعر پڑھتا ہوں بنا مرشد کامل دے سالک کدی عشق ڈرانا بل بیٹھی اس راہ وچ شیطان جی آئی اور بلاواں ہوندیاں نے کلا جائیں گا تو کسی شیطان دے اچھے چڑھ جائیں گا. اور آپ اگر دیکھیں شیطان اور انسان سے بچاؤ کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک اگر سنت مصطفیٰ کی تصویر نظر آئے تو سمجھ لو پیر کامل انسان ہے تمہارا. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.